کیا آپ ایک ایسی پاکستانی خاتون کو جانتے ہیں جس نے امریکہ میں ہزاروں افراد کے مجمع کو اکٹھا کیا؟ ان سب کو فلسطین کی بجائے اسرائیل کی شرٹ پہنائی گئی، ان کے ہاتھ میں اسرائیل کے جھنڈے تھمائے گئے جنہیں یہ لہرا رہے تھے، اور اس خاتون نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی ہوں، اور میں اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے محبت کرتی ہوں۔ جب کسی یہودی کے گھر پر میزائل حملہ ہوتا ہے تو مجھے اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ وہ دن بہت قریب ہے جب تمام یہودی اپنی زمین قابض لوگوں سے واپس حاصل کریں گے۔ یہ خاتون کون ہے؟ اس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ اور ماضی قریب میں یہ کس پروجیکٹ پر کام کرتی رہی اور اسے فنڈ کون کرتا رہا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمیں جب کبھی کسی جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ہمارے جذبے، ہمارے ایمان اور عزم کی وجہ سے نہیں، نہ ہی ہمیں فوجی طاقت کی کمی کی وجہ سے کسی بھی جنگ میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، بلکہ ہمارے اپنے ہی اندر میر جعفر اور میر صادق ہمیشہ سے موجود رہے، جو دشمن کے ساتھ اپنے مفاد کے لیے، پیسے کے لیے، تجارت کے لیے، مال و دولت کے لیے ملتے رہے اور ہمیں نقصان پہنچاتے رہے۔ ایسے ہی خاتون انیلا علی ہے، جنہوں نے حال ہی میں جب پورے اہل مغرب کے اندر، لندن میں، کینیڈا میں، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی فلسطین اور غزہ کے معصوم مسلمانوں کے لیے صرف انسانیت کی بنیاد پر لاکھوں افراد کا مجمع اکٹھا ہو کر احتجاج کر رہا تھا، اس وقت اہل مغرب کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان بڑی طاقتوں کو، جو یہود و نصارہ کے بڑے ماننے والے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے والے ہیں، کہ یہاں ایک ایسا احتجاجی مظاہرہ بھی کرایا جائے جس میں کسی مسلمان کو لے کر آیا جائے، اور مسلمان بھی ایسا ہو جس کا تعلق اسلامی دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور ایٹمی ملک سے ہو، تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ یہ دیکھیے کہ خود مسلمان اور پھر پاکستانی اسرائیل کے مطالبات کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایسے میں اس انیلا علی کا انتخاب کیا گیا، جو اپنی تقریر کے آغاز میں خود بتاتی ہے کہ میں ایک امریکن مسلم پاکستانی ہوں، یعنی پیدا پاکستان میں ہوئی، مسلمان ہوں، لیکن اب امریکہ میں ہوں۔ اس کے بعد یہ اپنی تقریر میں کہتی ہیں کہ مجھے بہت درد ہوتا ہے جب اسرائیلیوں پر حملہ کر کے انہیں انہی کے گھر سے نکالا جاتا ہے۔ بہت جلد آپ اپنی زمین قابض لوگوں سے، یعنی فلسطینیوں کو قابض قرار دے کر ان سے زمین واپس لے لیں، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ اس روز ہم روز بہت خوش ہوں گے۔ اب یہ عورت کون ہے؟ آج سے تقریباً 1 سال پہلے پاکستان سے ایک وفد اسرائیلیا، جو اس وقت کے اسرائیلی صدر سے ملا، انہیں اپنی کتاب بھی دی۔ ان لوگوں کو اکٹھا کرنے والی یہی خاتون ہے۔ اس میں پاکستان ٹیلی ویژن سے تعلق رکھنے والے ایک سابقہ پاکستانی ٹیلی ویژن کے اینکر احمد قریشی بھی شامل تھے، جبکہ اس وفد میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد وہ لوگ تھے جو امریکن مسلم پاکستانی تھے، یعنی جو پاکستان سے جا چکے اور اب امریکہ میں اپنی رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس خاتون نے لوگوں کو اپنی ایک NGO کے تحت اکٹھا کیا۔ خود یہ کیلیفورنیا میں رہتی ہیں، ایک اسکول ٹیچر ہیں اور ایک NGO چلاتی ہیں۔ اس NGO کو شارک نامی ایک ادارہ اسپانسر کرتا ہے، جس کے تانے بانے امریکی انتظامیہ سے ملتے ہیں۔ یوں تو یہ شارک نامی ادارہ UAE میں رجسٹرڈ ہے، لیکن اس کو فنڈنگ وہیں سے کی جاتی ہے، لہٰذا اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیسے محض پاکستان کا نام استعمال کر کے اہل مغربی میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے سب سے بڑے اور طاقتور مسلم ملک میں، جو کہ خود ایڈمٹ طاقت بھی ہے، اس کے لوگ بھی اسرائیل کے مطالبات کو تسلیم کر رہے ہیں۔